السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بڑی خبر اور ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے اور جو حقائق ہیں بس وہی سب بیان کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل، اور اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سیدھا حقائق کی طرف آئیں، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے ہم ان چیزوں کا باریک بینی سے تجزیہ کریں جو بظاہر تو تفریح لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بے وقت حیران کن بھی ہے اور ہمیں ایک انتہائی گہری سوچ پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں قبل بنائے گئے مشہور امریکی کارٹونز جنہیں دنیا سمپسنز کے نام سے جانتی ہے۔ جی، سمپسنز، جو کہ دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ ہاں وہی، ان کی کئی پیش گوئیاں ہم سب نے دیکھا ہے کہ کس قدر حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آج ہم جس خاص پہلو پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کارٹونز میں دنیا کے اختتام یعنی قیامت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، وہ منظر جو واقعی لرزہ خیز ہے۔ بالکل، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اسلامی تعلیمات اور احادیث سے ہو بہو مطابقت رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ واقعی کوئی عام بات نہیں ہے، اور اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ جاننا ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کار فرما ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کے اختتام کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف تفریح یا اتفاق کا معاملہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ اس کے مختلف نفسیاتی اور معاشرتی پہلو ہیں جن پر بات کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان حقائق میں انسانیت کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ تو چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کارٹون سیریز کوئی آج کی بات تو ہے نہیں۔ ایک امریکی ٹی وی چینل نے اسے تقریباً 40-50 سال قبل نشر کرنا شروع کیا تھا۔ جی، اور اس کی 700 سے بھی زیادہ اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ اتنی زیادہ اقساط، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کارٹونز پر مبنی بہت سارے لطیفے اور میمز بھی انٹرنیٹ پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ان میں دکھائی جانے والی بے شمار پیش گوئیاں اپنے وقت پر آ کر سچ ثابت ہوئی ہیں۔ بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ 9/11 کے واقعے کی جھلک ان میں موجود تھی۔ ہاں، وہ تصویر جس میں 9 اور 11 کا ہندسہ بنا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی پیشگوئی انہوں نے دہائیوں پہلے کر دی تھی۔ مطلب سمارٹ واچز سے لے کر ویڈیو کالنگ اور کئی عالمی واقعات تک ان کی نشاندہی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ اور یہیں پر تو اصل تجزیاتی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اتنی ساری پیش گوئیاں جو موجودہ دور سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کی سب مسلسل درست ثابت ہو رہی ہوں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی، وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ امکان بڑی حد تک مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئی عام سے کارٹون نہیں ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بنانے والا یا لکھنے والا کوئی ایسا شخص یا گروہ ہو سکتا ہے جو کسی بہت بڑے ایجنڈے کا حصہ ہو، کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے پر عمل پیرا ہوں۔ بالکل، اور جس کے ذریعے شاید دجال کی آمد اور ایک نئے عالمی نظام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے ہم اگر منطقی انداز میں سوچیں تو پچھلے 35-40 سالوں میں اس شو کی سینکڑوں اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ علم ریاضی اور شماریات کا ایک اصول ہے لا آف لارج نمبرز۔ جی، لا آف لارج نمبرز۔ ہاں، تو اس اصول کے تحت جب آپ اتنی زیادہ کہانیاں لکھتے ہیں اور ہزاروں مختلف قسم کے مزاحیہ منظرنامے تخلیق کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مستقبل میں سچ ثابت ہو ہی جاتا ہے نا۔ یہ ایک بہت ہی معقول نقطہ ہے۔ جیسے اگر کوئی اندھیرے میں ہزاروں تیر چلائے تو ایک آدھ تیر تو نشانے پر لگ ہی جائے گا، تو پھر ہم اسے ایک باقاعدہ ایجنڈا کیوں مانیں؟ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، اور کسی بھی تجزیے میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً لا آف لارج نمبرز کا اصول اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جب ہم ان پیشگوئیوں کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو وہ اس اصول کی حدوں کو پار کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، کسی واقعے کا صرف وقوع پذیر ہونا ایک بات ہے، لیکن اس واقعے کی بالکل ویسی ہی بصری تفصیلات دکھانا، وہی رنگ، وہی لباس یا وہی مخصوص تاریخیں دکھانا، یہ محض اتفاق کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اسی بنیاد پر کئی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ پریڈکٹیو پروگرامنگ ہے، یعنی پیش کی ذہن سازی کا ایک طریقہ۔
اس نظریے کے مطابق دنیا میں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت لوگوں کے ذہنوں کو ایک خاص سمت میں تیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے ناقابل تصور تھیں، انہیں باہر بار اسکرین پر دکھا کر انسانی ذہن کے لیے معمول کی بات بنا دیا گیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، تاکہ جب وہ چیزیں حقیقت میں ہوں تو لوگ حیران نہ ہوں۔ یہ نظریہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیسے انسانی ذہن کو آہستہ آہستہ کنڈیشن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس خاص منظر کی طرف آتے ہیں جس نے اس ساری بحث کو ایک نیا اور انتہائی سنجیدہ رخ دیا ہے۔ دنیا کے اختتام والا منظر؟ جی بالکل، کارٹون کی ایک مخصوص قسط میں دنیا کے اختتام کا جو منظر دکھایا گیا ہے وہ انتہائی ہوش ربا ہے۔ اس منظر میں بڑی تفصیل سے دکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں الحاد یعنی خدا کے وجود کا انکار اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ لوگ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، لوگ خدا پر یقین کھو چکے ہیں۔ وہ سائنس کو ہی ہر مسئلے کا حل مانتے ہیں، اور معاشرے کی اخلاقی حالت یہ دکھائی گئی ہے کہ ہم جنس پرستی، بیرا روی اور دیگر سنگین جرائم بالکل عام ہو چکے ہیں اور انہیں مکمل قبولیت مل چکی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ فخر کے ساتھ گھنونے کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔ منظرنامہ ہمارے آج کے دور کے حالات سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا بھر میں مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ اخلاقی اقدار کو پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں قرار دے کر مسترد کر دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کہانی کے اندر اس اخلاقی زوال کے بعد جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔ اس ساری برائی کے عروج کے دوران اچانک ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ دنیا کے وہ تمام لوگ جو نیک ہیں، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، جو ان برائیوں سے دور ہیں، وہ اچانک ایک لمحے میں دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک پرسکون انداز میں اس دنیا سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور ان نیک لوگوں کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد جو منظر سکرین پر ابھرتا ہے وہ مکمل تباہی اور بربادی کا منظر ہے۔ پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ جو برائیوں میں ملوث تھے، ان پر اچانک سخت ترین عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے کھولتا ہوا لاوا اگلنے لگتا ہے، یعنی چاروں طرف سے موت اور آگ ان برے لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ ایک مکمل قیامت کا منظر۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تباہی کے دوران یہ برے لوگ شدید پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کوستے ہیں، روتے اور چلاتے ہیں کہ کاش انہوں نے بھی خدا پر یقین کیا ہوتا۔ کاش وہ ان جدید برائیوں سے دور رہتے۔ ہاں، کاش وہ ان جدید برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے تو آج وہ بھی ان نیک لوگوں کی طرح اس دردناک موت سے بچ جاتے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھتے ہیں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس منظر کشی کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بظاہر تفریح کے لیے بنائے گئے ایک کارٹون میں اس قدر خوفناک اور حتمی انجام دکھایا گیا ہے۔ اس کے ذریعے یہ پیغام ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس دنیا کا اختتام کوئی بتدریجی عمل نہیں ہوگا، بلکہ اچانک آنے والی تباہی ہوگی۔ جی، یہ ایک اچانک آنے والی تباہی ہوگی جو صرف ان لوگوں پر آئے گی جو اپنے عہد کے بدترین لوگ ہوں گے۔ نیک لوگوں کو اس تباہی سے پہلے ہی بچا لیا جائے گا۔ اب اس مقام پر ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مغربی دنیا کے ایک سیکولر کارٹون میں دکھائی گئی اس کہانی کا ہماری اسلامی پیشگوئیوں اور روایات سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جب ہم اسلامی ماخوذات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مشابہت انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل، یہاں ہم مستند احادیث کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 148 کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک انتہائی بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی اصل ہولناکیاں، وہ زلزلے، وہ زمین کا پھٹنا، آسمانی آفات، یہ سب صرف اور صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوں گی۔ جب تک اس زمین پر ایک بھی ایسا انسان موجود ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور جو اللہ کو پکارنے والا ہے، تب تک دنیا کا حتمی اختتام نہیں ہوگا۔
اگر ہم اس پہلو پر مزید غور کریں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر ان نیک اور ایمان والے لوگوں کا کیا بنے گا؟ وہ اس دنیا سے کس طرح رخصت ہوں گے تاکہ وہ قیامت کے اس بھیانک عذاب سے بچ سکیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ جی بالکل، احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب جب برائیاں اپنے عروج پر ہوں گی تو ایک خاص قسم کی ہوا چلے گی۔ یہ ایک ایسی ہوا ہوگی جس میں دھواں سا شامل ہوگا۔ جو بھی مومن شخص اس ہوا میں سانس لے گا اسے بظاہر ایک ہلکی سی بیماری لاحق ہوگی۔ ایک مرض سا لگ جائے گا۔ ہاں، بتایا جاتا ہے کہ اس مومن کے جسم پر ایک دانہ نکلے گا اور اس بظاہر معمولی سی بیماری کے ذریعے تمام مومنین کی روحیں انتہائی پرسکون انداز میں قبض کر لی جائیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ جو تقابل ہم دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی چشم کشا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹون کے اندر نیک لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، انہیں کسی پرسکون مقام کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے ہونے والی تباہی کا حصہ نہ بنے، اور دوسری طرف ہماری مستند احادیث 1400 سال پہلے ہمیں بالکل یہی منظرنامہ بتا رہی ہیں۔ بالکل یہی منظرنامہ کہ ایک نرم ہوا کے ذریعے ایمان والوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی تاکہ وہ اس دن کی سختی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب یہ ہوا اپنا کام کر چکے گی تو اس کے بعد دنیا میں صرف وہ لوگ بچیں گے جو بدترین، کافر اور گنہگار ہوں گے، جنہوں نے ہر طرح کی برائی کو پوری طرح اپنا لیا ہوگا، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت کی اصل ہولناکیاں نازل ہوں گی۔ یہ مشابہت اتنی مکمل اور حیرت انگیز ہے کہ اس پر جتنا بھی غور کیا جائے کم ہے۔ کارٹون میں بھی نیک لوگ پہلے غائب کر دیے گئے اور آسمان سے آگ اور زمین سے لاوا صرف ان لوگوں پر آیا جو خدا کے منکر اور برائیوں میں غرق تھے۔ اب اگر ہم اس پوری اسلامی پیشگوئی کو کارٹون کے اس منظر کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل ایک جیسی تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل ایک جیسی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں مزید گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم ان تجزیوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ ایک مغربی کارٹون کی کہانی اور اسلامی پیشگوئی آپس میں اتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ تو پھر اصل حیرت کی بات کیا ہے؟ اصل حیرت کی بات وہ نفسیاتی اور روحانی کیفیت ہے جو اس کہانی کو تخلیق کرنے والوں کے ذہنوں میں چل رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کارٹون کو لکھنے والے جو بظاہر اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ اپنے یا ان جیسے دیگر لوگوں کے اس بھیانک انجام سے کس قدر واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہونا ہے۔ بالکل، ان کے لاشعور میں یا شعور میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا ان لوگوں پر ہے جو مادی دنیا میں کھو چکے ہیں۔ اس کے باوجود حیرت اس بات پر ہے کہ اگر انہیں اس انجام کی اتنی واضح تصویر معلوم ہے تو وہ اپنی اس روش کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس تباہی کے راستے سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی عام انسان اگر اسے پہلے سے یہ خبر ہو جائے کہ آگے ایک اندھی کھائی ہے یا وہ جو راستہ اختیار کر رہا ہے اس کا انجام انتہائی برا ہونے والا ہے تو وہ فوراً رک جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے۔ انسان خود کو نقصان سے بچاتا ہے۔ تو پھر انسانوں کے ایک پورے گروہ کا اپنا دردناک انجام جاننے اور اسے اسکرین پر دکھانے کے باوجود اسی نقصان دہ راستے پر مسلسل چلتے رہنا کیسی عجیب بات ہے۔ آخر کوئی جان بوجھ کر آگ میں کیوں چھلانگ لگائے گا؟ اس طرز عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر قرآنی رہنمائی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو شیطان کس طرح اس کے دل اور دماغ پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے۔ مہر لگ جاتی ہے دلوں پر۔ جی بالکل۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کی نفسیاتی حالت کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ چونکہ ان پر مہر لگ چکی ہے اس لیے اب نہ تو وہ ہدایت کی کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان پر اثر کرتی ہے۔ شیطان نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہ انجام کی خبر رکھنے بلکہ اس انجام کی خود تصویر کشی کرنے کے باوجود ہدایت کی طلب نہیں کرتے۔ وہ ایک عجیب سی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ اور اس بات کا تعلق صرف کسی کارٹون بنانے والے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو آج کے موجودہ دور کے عالمی حالات کے ساتھ جوڑیں
تو صورتحال کی سنگینی مزید واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اظہار رائے کی آزادی کے نام پر شخصی آزادی کا لیبل لگا کر بیہودہ برائیوں اور غیر فطری افعال کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بالکل، انہیں ایک نارمل اور ترقی پسند چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلم معاشرے بھی بہت تیزی سے جدیدیت کی اس آڑ میں پھیلائی جانے والی ان فکری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ جانے انجانے میں ان برائیوں کو آزادی اور فیشن سمجھ کر اپنا رہے ہیں۔ معاشرتی رویوں کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ جب کسی برائی کو آزادی، انسانی حقوق یا ترقی کا خوبصورت نام دے دیا جائے تو اسے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر پھیلانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو حلقے اس سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں وہ دراصل انسانیت کو اسی مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں وہ خود کھڑے ہیں۔ یعنی وہ سب کو اپنے ساتھ ڈبونا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا کا اختتام ہو تو اکثریت انہی لوگوں کی ہو جو اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہوں، تاکہ دنیا بالکل اسی انجام کی طرف بڑھے جس کا انہوں نے تصور کیا ہے۔ یہ پوری صورتحال واقعی بہت خوفناک بھی ہے اور ہمارے لیے بیداری کا ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک بالکل نیا اور بہت ہی گہرا فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ ذرا اس زاویے سے سوچئے، کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ میڈیا اور کارٹونز کے ذریعے دہائیوں تک کی جانے والی یہ پیشگوئیاں دراصل ہمیں مستقبل کی محض خبر نہیں دے رہیں، بلکہ یہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کو کنڈیشن کر رہی ہیں؟ یعنی ہمارے دماغوں کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ہولناک واقعات یا یہ عجیب و غریب برائیاں ہمارے سامنے حقیقت بن کر آئیں تو ہم ان پر حیران ہونے کے بجائے انہیں معمول کی بات سمجھ کر قبول کر لیں۔ یہ ایک انتہائی زبردست اور گہری بات ہے۔ یہ نفسیاتی بے حسی ہی شاید وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب برائی یا تباہی مانوس لگنے لگے تو اس کے خلاف مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہم اس لیے تو نہیں خاموش رہتے کہ ہمارا لاشعور ہمیں کہتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، اور اس پرفتن دور میں جہاں معلومات اور گمراہی کا سیلاب ہر طرف موجود ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہماری آگاہی، حقائق کی پہچان اور اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہے۔ بے شک۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری عاجزی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو اس طرح کی خطرناک سیاہی اور فکری گمراہی سے مکمل طور پر محفوظ رکھے، ہمیں اپنا انجام جاننے کے بعد بھی اندھوں کی طرح چلنے سے روکے، ہمیں برے کاموں سے اور ان شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں آج کے دور میں سجا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔